آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع ایمان کی حقیقت کیا ہے اس موضوع پر ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اب آپ بتائیں حضور کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور قسم کھا کون رہا ہے؟ خود اللہ کھا رہا ہے، اور کھا کس کی رہا ہے؟ محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ بتائیں اللہ کس چیز کا رب نہیں ہے؟ دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر شے اس کا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ بھلا کون اور ہو سکتا ہے؟ خود اللہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے آسمانوں کا رب ہے، ساری زمینوں کا رب ہے، بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ لیکن ذرا آقا کی شان کو ملاحظہ کریں، جو رب سارے جہانوں کا رب ہے، جب وہ قسم کھا رہا ہے تو سارے جہانوں کے رب ہونے کی حیثیت سے قسم نہیں کھا رہا، بلکہ محبوب کے رب ہونے کی حیثیت سے قسم کھا رہا ہے۔ فرمایا فلا وربک، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اتنی بڑی بات، اور اتنی بڑی قسم کھا کر کہ خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، اور کھا کر کیا کہہ رہا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلے ذرا آیت کا شان نزول سن لیں کہ آیت کا شان نزول کیا ہے، آیت کس موقع پر نازل ہوئی، آیت کے نازل ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے، تب بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پھوپھی کے لڑکے ہیں، حضور کے پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ ان کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا، کچھ لڑائی اور جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا حضور کی خدمت میں پہنچا۔ جھگڑا یہ تھا کہ پہاڑ سے ایک نہر بہتی تھی، پانی کی ایک نہر بہتی تھی جو کھیتوں سے ہو کر گزرتی تھی۔ تو سب سے پہلے حضرت زبیر کا کھیت تھا، اس کے بعد اس انصاری صحابی کا کھیت تھا۔ دونوں میں مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے پہلے پانی میں لگاؤں گا اپنے کھیت میں، وہ انصاری صحابی کہتے تھے پہلے پانی میں لگاؤں گا اپنے کھیت میں۔ تو معاملہ حضور کی خدمت میں پہنچا۔ حضور نے جب اس بات کو سنا تو حضور نے فیصلہ کیا، چونکہ اصول یہ ہے کہ جس کا کھیت پہلے پڑتا ہے اسے پہلے پانی پلانا ہے، اس کے بعد جب وہ پلا لیں گے تو تمہارے کھیت کی طرف پانی کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ فیصلہ اس انصاری صحابی کو ناگوار گزرا، پسند نہیں آیا یہ فیصلہ ان کو۔ تو ان کے منہ سے بے خیالی میں، نادانی میں ایک جملہ نکلا کہ حضور یہ جو زبیر ہیں یہ آپ کے پھوپھی کے لڑکے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اور میں آپ کا رشتہ دار نہیں ہوں، اس لیے ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد حضور ابھی کچھ کہتے اس سے پہلے جبریل امین قرآن لے کر نازل ہو گئے، اور حضور کے بولنے سے پہلے خود اللہ کا قرآن بولنے لگا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک اپنے ہر فیصلے میں، اپنے ہر معاملے میں حضور کے فیصلے کو ماننے والے نہ بن جاؤ۔ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پھر فیصلے کو مان کر صرف سر ہلانا نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو حضور فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو لے کر تم اپنے دل میں ذرا برابر بھی کوئی حرج نہ پاؤ، دل پر اپنا ذرا برابر بھی بوجھ نہ پاؤ
جب تک تمہاری یہ کیفیت نہ ہو جائے، جب تک تمہارا یہ حال ہو نہ جائے، اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں بن سکتے۔ تو ذرا آپ نے دیکھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لینے کا اور ان کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینے کا نام ہے۔ لیکن آج ہمارا حال بالکل خلاف ہے۔ آج ہم نے دین کو اپنے ذاتی زندگی پر بوجھ سمجھ رکھا ہے، اپنی پرسنل لائف پر دین کو بوجھ سمجھ رکھا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ حقیقت ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، جو اللہ رسول کا حکم آ جائے اس میں چون چرا نہ کرے۔ لیکن حال کیا ہے؟ آج دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا فلاں حکم بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے، اس میں ذرا نرمی ہوتی، ذرا اس میں جو ہے رعایت ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ یہ خیال کرنا ایمان میں نقص ہے۔ یہ خیال ایمان کو کمزور بناتا ہے۔ یہ ایمان کے اندر نقص پیدا کرتا ہے۔ یہ سوچ کہ ایمان میں تھوڑا سا نرمی ہوتی، اللہ رسول کے فیصلے میں ذرا رعایت ہوتی، کیا بار بار دکان بند کر کے نماز کو جانا پڑتا ہے، صبح سے شام تک رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اپنی محنت سے کمائی ہوئی کمائی میں سے زکات دوسروں کو نکال کر دینی پڑتی ہے۔ اگر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ دین کے یہ احکامات سخت ہیں، ہمارے اوپر بوجھ ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کی کمزوری ہے اور ایمان کے اندر نقص ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے کہ ایمان میں نقص یہ ہے کہ فلاں سے ملاقات نہ کرو، فلاں سے بات چیت نہ کرو، فلاں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ پیو مت ورنہ ایمان کمزور ہو جائے گا۔ بابا صرف ایمان اس سے کمزور نہیں ہوتا، ایمان اس سے بھی کمزور ہوتا ہے جب گھر میں کوئی شادی کا موقع آتا ہے، ایک طرف مصطفیٰ کی شریعت ہوتی ہے اور دوسری طرف ہمارے سماج کے خلاف شرع رسم و رواج ہوتے ہیں، تب اگر بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ شادی تو بس ایک بار ہوتی ہے، جو کرنا ہے کر لیتے ہیں، شریعت کو بعد میں دیکھیں گے، یہ سوچ بھی ایمان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ کاروبار میں ایک ڈیل ہونے والی ہے، ایک بڑا اچھا موقع کاروبار میں ہاتھ آنے والا ہے، لیکن حلال راستہ بڑا چھوٹا سا ہے اور حرام راستے کے لیے پورا کا پورا ہائی وے کھلا ہے۔ اس وقت اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ آج تو کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، کاروبار میں اگر حرام حلال کو دیکھیں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے، اگر یہ سوچ آئے گی تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ آپ کا ایمان کمزور ہے اگر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات کون بتائے گا؟ اور یاد رکھیے، اسٹیج پہ بیٹھ کر کرسی پر ہاتھ مار کر یہ کہنا کہ فلاں سے مت ملو ایمان کمزور ہو جائے گا، یہ بڑا آسان ہے، لیکن اسٹیج سے اترنے کے بعد جس گھر میں آپ جا رہے ہیں، جہاں آپ کھا رہے ہیں اور سو رہے ہیں، ان گھر والوں کے ایمان کا کیا حال ہے، اس پر بات کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ تو اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں بن سکتے، یہ لوگ اس وقت کی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حضور اے اللہ کب تک؟ جب تک اپنے ہر معاملے میں، اپنے ہر مسئلے میں حضور کی شریعت کو اپنی طبیعت پر فوقیت نہ دے دیں، حضور کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکانے والے نہ بن جائیں، تب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب بھی حضور علیہ السلام کسی سے ناراض ہوتے، کسی پر حضور کو غصہ آتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور کے سامنے زمین پہ رکھ کر کھڑے بیٹھ جاتے اور ہاتھ جوڑ کر جو جملے کہتے، حضور کا ساری حضور کی ناراضگی ختم ہو جاتی، غصہ ختم ہو جاتا۔ ذرا حضرت عمر فاروق کے وہ جملے سنیے، اور یہ جملے جب بھی دین پر عمل کرنے میں مشکل لگے، جب بھی دین پر عمل کرنے میں دقت آئے، کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو یہ حضور کے حضرت عمر فاروق کے جملے اندھیری رات میں روشن چراغ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. فرماتے ہیں حضور ہم اس بات سے راضی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. میں اس بات سے راضی ہوں کہ میرا کوئی ہو نہ ہو, میرا رب اللہ ہے. میں اس بات سے راضی ہوں. وبالاسلام دینا, اور میں اس بات سے بھی بڑا راضی ہوں, اس بات سے بھی میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے. میں مسلمان ہوں اور میں اسلام پر عمل کرنے والا ہوں. میں اس بات سے بڑا راضی ہوں, بڑا راضی ہوں. دنیا جو چاہے وہ کہے. وہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں و رسولہ, اور میں اس بات سے بھی بڑا راضی ہوں اور اس بات پر بھی میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. تو یہ ہے ایمان. ہمارے موضوع, ہمارے خطاب کا موضوع کیا تھا؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت یہ ہے, ایک جملے میں اگر کہا جائے, اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کر لینا. اللہ اور اس کا رسول جو حکم دے دے اسے مان لینا, اور دل میں ذرا برابر بھی رنج نہ آنے دینا. یہ ایمان کی حقیقت ہے. یہ حقیقت میں ایمان ہے کہ جو اللہ رسول کا حکم آئے حالات کو نہ دیکھے, بلکہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے یہ دیکھے, اس پہ سر جھکا دے, تب جا کر کے حقیقت ایمان نصیب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے لیے جا رہے تھے, اللہ سے باتیں کرنے جا رہے تھے. تو جب آپ نکلے تو آپ کے کچھ اصحاب جو آپ کے بڑے قریبی تھے وہ راستے میں مل گئے. عرض کیا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے مناجات کرنے, اللہ سے باتیں کرنے. تو آپ کے اصحاب نے عرض کیا حضور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارا ایک سوال لے کر جائیں, اور اللہ جو جواب دے وہ آ کر ہمیں سنا دیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا بات ہے, کیا سوال ہے؟ کہا آپ ذرا اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ اللہ بندوں سے کیسے راضی ہوتا ہے, اللہ بندوں سے کب راضی ہوتا ہے. ایسا کوئی عمل معلوم ہو جائے کہ جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے تاکہ ہم وہ عمل کریں. تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہارا یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں. لہٰذا پہنچے, اللہ سے مناجات ہوئی, باتیں ہوئی. جب لوٹنے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرے بندوں نے تیری بارگاہ میں ایک سوال بھیجا ہے, وہ جواب چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا جبکہ وہ سب جانتا ہے, فرمایا کیا پوچھا ہے؟ کہا تیرے بندوں نے پوچھا ہے کہ اللہ بندوں سے کیسے راضی ہوتا ہے, ایسا کون سا عمل ہے کہ جسے کیا جائے تو اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ نے بس ایک جملہ کہا اور تفسیر کے دریا بہا دیے. کہا موسیٰ, حضرت موسیٰ سوچ رہے تھے کہ کوئی لسٹ آئے گی, اور ان صحابہ کا جو اصحاب تھے حضرت موسیٰ کے, ان کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے. اگر رات بھر نماز پڑھنے کے لیے کہے گا تو نماز بھی پڑھیں گے, دن بھر روزہ رکھنے کہے گا تو روزہ رکھیں گے, اپنے مال کو صدقہ خیرات کرنے کے لیے کرے گا وہ بھی کریں گے, اگر جہاد کرنے کا حکم دیا تو جہاد بھی کریں گے. تو حضرت موسیٰ انتظار کرنے لگے کہ کوئی لسٹ آئے گی. لسٹ آتی بھی ہے نا بھائی, جب لڑکی والے جو ہے لڑکے والوں سے کہتے ہیں آپ کی کوئی مانگ ہے تو بتائیے, تو لڑکے والے کہتے ہیں کچھ نہیں جی, بس آنے والوں کو خوش رکھیے, جو آئیں گے شادی والے ان کی مہمان نوازی اچھے کیجئے. اب یہ مہمان نوازی میں کیا ہوتا ہے, تو اتنی بڑی لسٹ آتی ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. تو کسی کو راضی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور سوال کتنا بڑا ہے کہ پروردگار کیسے راضی ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں بھی ایک بڑی لسٹ آئے گی یہ سوچا تھا, لیکن اللہ نے بس ایک جملے میں بات کہہ دی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ میرے ہر عمل سے, میرے ہر حکم پہ راضی ہو جائیں, میں ان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر راضی ہو جاؤں. وہ میرے حکم پہ راضی ہو جائیں, جو میں حکم دوں, جو فیصلہ میں ان کے لیے کروں وہ اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں, میں ان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر راضی ہو جاؤں گا. یہ ہے حقیقت ایمان. حقیقت ایمان رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے. حقیقت ایمان روزانہ روزے رکھنے کا نام نہیں ہے, اور تسبیح بھانجنے کا نام نہیں ہے, پیشانی پر ایک بڑا گٹھا بنا لینے کا نام ایمان کی حقیقت نہیں ہے. ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے بغیر چونو چرا کے بندہ سر جھکا دے, اس عمل کا نام حقیقت ایمان ہے. ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, اور صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ,
جب تم اپنے دل پہ غور کرتے ہو، جب تم اپنے دل پہ نظر کرتے ہو تو اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا الحمدللہ، جب ہم اپنے دل پہ غور کرتے ہیں، اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں تو ایمان سے بھرا ہوا پاتے ہیں، ہم اپنے دل میں حقیقت ایمان کو پاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ذرا غور کرو، ہر چیز کی ایک نشانی ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارے دل میں ایمان کی حقیقت ہے، تو تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ آج تو ہر دعویٰ بغیر دلیل کے ہو گیا ہے۔ ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن اللہ رسول کے ایک بھی حکم پر ہمارا عمل نہیں ہے، اس کے باوجود سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہمارے بچے اللہ رسول کے دین کی تعلیم کا الف بھی نہیں جانتے، پھر بھی ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ نمازوں سے ہمیں مطلب نہیں، روزوں سے ہمیں مطلب نہیں، دین کی تعلیم سے ہمیں مطلب نہیں، دین کی خدمت سے ہمیں مطلب نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب سے بڑے سنی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ لیکن حضور نے پکڑ لیا، کاش امام بھی آج پکڑ لیتا، پیر بھی پکڑ لیتا، مرید کی گرفت کر لیتا۔ دعویٰ تو بہت بڑا کر رہے ہو، تمہارے دعوے پہ دلیل کیا ہے؟ تو کاش یہ مرید سدھر جاتا، یہ مقتدی سدھر جاتا۔ حضور نے پکڑ لیا، کہا اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارے دل میں ایمان کا نور ہے، تو تمہارے دعوے پر دلیل کیا ہے؟ تو اب ذرا صحابہ کا جواب سنیے۔ کہا، صحابہ نے عرض کیا حضور جب اللہ ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جب وہ کچھ نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اتنا جواب سننا تھا، حضور کا چہرہ کھل گیا، فرمایا تو میں اب رزلٹ بیان کرنے لگا ہوں۔ تو تمہارا جو عمل ہے یہ ایسا ہے کہ تمہارا ایمان اللہ کے نزدیک قبول ہے، کیونکہ تم اللہ کے ہر عمل پہ راضی ہو، اس کے ہر حکم پہ راضی ہو، اللہ جو دیتا ہے اسے شکر ادا کرتے ہو، اور اگر اللہ کچھ نہیں دیتا تو اس پر صبر کرتے ہو۔ اب ذرا غور کریے، ہمارے اندر یہ نشانی ہے، ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ اللہ ہمیں اگر کچھ دے دے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اگر کچھ نہ دے دے تو ہم اللہ کی اس عمل پر، اللہ کے اس فیصلے پر صبر کریں۔ ہے ہمارے اندر یہ طاقت؟ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو ہمارے اندر حقیقت ایمان نہیں ہے، نہ ہمیں نمازوں میں لذت ملے گی، نہ دین کے کاموں میں لذت ملے گی۔ اور کیوں ملے گی بھائی؟ اگر کوئی بیزار سے ہمارے پاس آئے، ہم سوکار ہیں، سیٹ ہیں، ہمارے پاس کام کرنے والے دو چار لوگ ہیں، اگر وہ دل سے کام نہ کریں تو کچھ دن دیکھنے کے بعد ہم کہیں گے بھائی فارغ ہو جاؤ، تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اور کام کرنے والے کو رکھ لیں گے، کیونکہ دل سے تم ہماری بات کو نہیں مانتے۔ جب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بات کو دل سے نہ ماننے والے کو ہم اپنے کام پہ نہیں رکھتے، تو ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ ہمارے سجدوں کا بھوکا ہے؟ کیا الحمدللہ کہنے کا وہ بھوکا ہے؟ کیا روزے رکھنے کا وہ بھوکا ہے؟ کیا اللہ فقیر ہے کہ ہم خیرات دیں گے تب جا کر اس کا کچھ ہوگا؟ ہرگز نہیں، اللہ بے نیاز ہے، وہ مالک الملک وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب ہمیں دل سے کام کرنے والا بندہ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کام پہ نہیں رکھتے، تو بھلا وہ ایمان کے لیے ایسے بندوں کو کیوں رکھے گا کہ جو دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، جو اللہ کے حکم پر اپنے دل سے سر کو نہیں جھکاتے، اسے ایسے بندوں کو اللہ اپنے پاس کیوں رکھے گا؟ علامہ اقبال بڑا پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جب میں انگلینڈ میں وکالت کی پریکٹس کر رہا تھا، علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے پاس ایک انگریز خاتون آتی تھی جس کا شوہر بھی بڑے عہدے پر تھا۔ اس عورت کا ایک بیکری کا دکان تھا، وہ پاؤ وغیرہ اس میں بنا کر، ہوٹل تھا، ہوٹل وہ بیچتی تھی۔ وہ خاتون میرے پاس کیس وغیرہ کے سلسلے میں آتی رہتی تھی۔ فرماتے ہیں ایک دن آئی تو وہ نقاب اوڑھ کر آئی، میں سمجھ گیا کہ یہ ایمان لے آ چکی ہے۔ کیونکہ نقاب ایمان والوں کی نشانی ہے، ایمان لانے والے خواتین کی نشانی ہے نقاب۔ تو جیسے ہی نقاب میں دیکھا جستجو بڑی، فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ خاتون نے جواب دیا مجھے بھی جستجو تھی کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ کہا کیس بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے تم اپنا واقعہ بتاؤ۔ کہا میں ایمان لا چکی ہوں۔ کہا ایمان لانے کا واقعہ کیا ہوا؟ ایسا ایمان لانے کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ تم ویل سیٹلڈ فیملی ہو، کمزور تو ہو نہیں، تمہارا شوہر بھی بڑے مرتبے پہ ہو، پوسٹ پہ ہے، آخر تم کیسے ایمان لائی؟ کہا میرا شوہر بھی ایمان لے آیا ہے، میں بھی ایمان لائی ہوں۔ کہا ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ فرماتی ہیں وہ خاتون کہ ہمارے دکان میں، ہوٹل میں ایک بابا جی رہتے تھے،
ایک بوڑھے عمر کے جو ہوٹل میں کام کرنے کے لیے تھے, انہیں ایک خط آیا کہ تمہارا جوان بیٹا شدید بیمار ہے, جلدی آ جاؤ. تو انہوں نے ہم سے چھٹی لی, 2-4 دن کی, اپنے گھر چلے گئے. جیسے ہی وہ گھر پہنچے اس بچے کا انتقال ہو گیا, ایک لوتا بیٹا. کچھ دن پہلے بیوی کا بھی انتقال ہوا تھا, اس کے بعد اب ایک لوتا بیٹا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو جب انتقال ہوا, تدفین ہوئی, انہوں نے ہمارے نام خط لکھا کہ مجھے یہاں کچھ کام ہے, میں 2-3 دن بعد واپس آؤں گا, میرے بچے کا انتقال ہوا ہے. جیسے ہی خط پہنچا, خاتون فرماتی ہے, وہ خاتون کہتی ہے, انگریز جو ایمان لائی تھی, ہم سے رہا نہیں گیا کہ ہمارے یہاں سالوں سے خدمت کر رہا ہے, اس کا ایک لوتا بیٹا, جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے, اس کی پوچھ تاچھ کے لیے جانا چاہیے, اس کی تسلی کے لیے جانا چاہیے. لہٰذا ہم دونوں میاں بیوی گئے. جا کر ہم نے دیکھا ایک ٹوٹی چٹائی پہ ایک بوڑھا بیٹھا ہے. جیسے ہی ہم گئے, اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس میں ایمان کا نور نظر آنے لگا. کوئی افسوس نہیں, کوئی صدمہ نہیں. ہم اسے دیکھ کر اپنے جملے بھول گئے, اسے کس بات سے تسلی دیں, پہلے ہی یہ اتنا مطمئن بیٹھا ہوا ہے, پہلے اتنے مطمئن بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایک رسم ہوتی ہے. تو اس خاتون نے کہا, بابا جی صبر کریے, صبر کریے, آپ کے لیے یہی اچھا ہوگا. اس نے کہا, میں صبر ہی کر رہا ہوں, میں نے کون سے پیسے جمع کر کے بیٹا لایا تھا بینک سے, اس نے دیا تھا, اس کی امانت ہے, اس نے لے لی. کیسا جملہ ہے. کہا, اس خاتون نے کہا کہ آپ 1 مہینے بعد آرام سے آنا, آپ اپنے گھر کا معاملات دیکھ کے, ہم آپ کی تنخواہ بند نہیں کریں گے. اس نے کہا, کوئی ضرورت نہیں, میں 2-3 دن میں اپنے کام ختم کر کے آپ کی خدمت میں واپس آ جاؤں گا, آپ کے کام پہ واپس آ جاؤں گا. لہٰذا وہ واپس آیا. اب گھر میں ایک 5 سال کا بیٹا جو پوتا ہے اس شخص کا, اور ایک جو ہے جوان بہو, یہ دو ہی لوگ رہتے ہیں. اب یہ خدمت کے لیے یہاں ہے. کچھ دن گزرے, اچانک خط آ گیا کہ تمہاری بہو بیمار ہو کر انتقال کر گئی, جلدی آ جاؤ. لہٰذا یہ جلدی پہنچا. جا کر دیکھا ایک بہو تھی, ایک بچہ تھا, بہو کا بھی انتقال ہو گیا. اب پھر وہ دونوں لوگ پہنچے صبر دینے کے لیے, دیکھا تو وہ پھر مطمئن بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں 2-4 دن میں واپس آ جاتا ہوں. اب وہ بچے کو بھی لے کر آ گیا یہاں پہ کام کرنے کے لیے. وہ خاتون کہتی ہے کہ ہم نے دوسری منزل پر اسے رہنے کے لیے گھر دے دیا. اب وہ اپنے بچے کو لے کر, اپنے پوتے کو لے کر اوپر رہنے لگا. فرمایا, ہم دیکھتے کھڑے ہو کر کبھی کبھی وہ دادا گھوڑا بنتا, وہ پوتا اس کے اوپر بیٹھتا. بڑے خوش تھے. کچھ مہینے گزرے تھے کہ یہ کام کر رہا تھا, ہم سب کام کر رہے تھے. وہ 5-6 سال کا بچہ دوسری منزل پر کھیل رہا تھا, اس کا پیر پھسلا, سیدھے نیچے گرا. نیچے ایک سخت چٹان پتھر تھا, اس پہ سر گرا اور سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, خون بہنے لگا اور وہیں انتقال کر گیا. جب انتقال کر گیا, اس دادا نے گود میں اپنے لیا, کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. اپنے ہاتھوں سے اس چھوٹے بچے کو اس نے غسل دیا, کفن پہنایا, دفن کیا, آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا. ہم دونوں میاں بیوی اس کے پاس گئے. اس نے اپنا چہرہ اٹھایا, کوئی ملال نہیں. کہا, اندر سے رہا نہیں گیا. میں نے پوچھا, بابا جی یہ طاقت لاتے کہاں سے ہو؟ پہلے تمہاری بیوی چلی گئی, پھر تمہارا جوان بچہ چلا گیا, ایک لوتی بہو تھی وہ چلی گئی, اب تمہارا چراغ, چشم و چراغ خاندان کا جو پوتا تھا وہ بھی چلا گیا. نہ تم نے کوئی شور مچایا, نہ شکوہ شکایت کی, نہ ہی اپنے پروردگار سے کوئی شکوہ کیا. یہ طاقت لاتے کہاں سے ہو؟ کہا, میں بے وارث تھوڑی ہوں, میرا وارث اللہ رسول ہے. آج میں ہوں, کل نہیں رہوں گا. جب میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ میرے بچے سے بھی میری ملاقات کرائے گا, میری بہو سے بھی ملاقات کرائے گا, میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا. اس کے بعد یہ ملاقات کبھی ختم نہیں ہوگی. اس خاتون نے کہا, ذرا یہ طاقت ملتی کہاں سے ہے وہ بتاؤ. کہا, جاننا چاہتے ہو؟ یہ طاقت ملتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے. اتنا کہنا تھا. کہا کہ ہم نے بھی وہ کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آ گئے. تو آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں, حقیقت ایمان بڑی بڑی تقریر کا نام نہیں ہے. حقیقت ایمان جلسہ جلوس کا نام نہیں ہے. حقیقت ایمان بڑے بڑے پوسٹر لگا کر اپنی غلامی کا ثبوت دینا, یہ حقیقت ایمان نہیں ہے. حقیقت ایمان بس اتنا ہے کہ جو اللہ رسول کا حکم آ جائے, بغیر سوچے سمجھے اپنا سر اللہ رسول کے حکم کے آگے جھکا دو, آپ کو ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے گی. دعا کرتا ہوں اللہ کریم سے, مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ
ہمیں آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے کی اور اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام